بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزانہ اور پیغمبرانہ سفر سیر اور معراج کہلاتا ہے۔ سیر کے معنی رات کو چلانے اور لے جانے کے ہیں۔ چونکہ یہ فقید المثال سفر رات کے حصے میں پیش آیا، اس لیے اسے سیر سے تعبیر کیا گیا۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنے اور بلندی پر جانے کے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اُرِجَ بِی اِلی السَّمَاء، کہ مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس لیے اسے معراج کہا گیا ہے۔ معراج کے معنی سیڑھی کے بھی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد اقصی سے ایک بیشتی سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، جس کا تعلق ہماری دنیا سے ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے، جس کا تعلق عالم لاہوت اور ملکوت سے ہے۔ ناظرین، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق دروازے کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کا راستہ اختیار کیا۔ چھت کا کھولا جانا اس بات کی علامت تھی کہ کوئی ما فوق العقل واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کی چھت کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور روٹ متعین کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، خلاف عقل بات کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اس لیے معجزے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا آغاز بھی نرالے انداز میں کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اب اس فکر میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح جگایا جائے۔ سفیر نبوت حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے آداب سے واقف تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام طریقے سے جگانا آداب نبوی کے خلاف تھا۔ ادب، احترام اور عقیدت کا تقاضا یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی عظمت اور شان سربلندی کے مطابق جگایا جائے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آداب کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہ تو دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کنڈی ہلائی، اور نہ ہی روایتی انداز میں جگانے کی کوشش کی۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کسی کو جگانے کے لیے کھانسا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے یا اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، لیکن یہ تمام باتیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں۔ یہاں تو بلند آواز سے بولنا بھی اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ ہمارے مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ یہ محبوب نرالے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے۔ حضور سرور کائنات رحمت للعالمین ہیں، دو جہانوں کے شہنشاہ ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے رہیں گے۔ آج نوری مخلوق کا سردار دربار مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے جبرائیل، تو بھی آج نوری مخلوق کی طرف سے غلامی کا دم بھر کر دکھا دے۔ اپنے پروں کو عاجزی اور انکساری کے پر بنا کر کملی والی کے قدموں میں بچھا دے۔ ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا عہد پورا ہو جائے گا، اور ان کے پاؤں میں پر بچھانے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے کنویں پر لے گئے،
جہاں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر سے مراد سینہ اقدس کھولا جانا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر کیا گیا، یعنی 4 مرتبہ سینہ اقدس کھولا گیا۔ پہلی مرتبہ شق صدر دور رضاعت میں کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے۔ دوسرا شق صدر آغاز جوانی میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کی عمر میں تھے۔ تیسری بار شق صدر منصب نبوت عطا کرتے وقت غار حرا میں ہوا۔ چوتھا شق صدر سفر معراج سے قبل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے بعد ایک بہشتی براق کا انتظام کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ براق خچر سے ذرا چھوٹا تھا، یہ سفید رنگ کا بہشتی براق تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ یہ بہشتی براق بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہشتی طیارہ تھا جس کی رفتار حیرت انگیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خوش نصیب براق، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر صاحب لولاک فخر دو عالم امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر براق شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ میکائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ملائکہ کی ایک کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کے فرائض سر انجام دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے۔ ناظرین، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر میں بعض عجائبات اور نواردات خداوندی کا نظارہ کرایا گیا۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی جگہ سے گزرا جہاں کھجوروں کے درخت بکثرت نظر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر کر 2 گانا نفل نماز ادا فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہے۔ بعد ازاں قافلہ روانہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہم وادی سینا سے گزر رہے ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہ جگہ شجر موسیٰ کے قریب تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا تھا۔ اس جگہ فرشتوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ یہاں اتر کر نماز ادا کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلیے، اس کا جواب نہ دیجیے۔ کچھ دور ایک اور بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ اس کی آواز پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ آگے چلیں اور اس کا جواب نہ دیں۔ کچھ فاصلے پر چل کر ایک جماعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک یا حاشر کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دے۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے سلام کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بعض روایات کے مطابق راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا
کہ یہ دوسروں کی غیبت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بیج بوتے ہیں اور ایک ہی دن میں فصل بھی کاٹ لیتے ہیں۔ مزے کی بات کہ فصل کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسے کی ویسے ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی ایک نیکی 700 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلے جانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی اصل حالت اختیار کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کی زبانیں اور لب لوہے کی کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ عجائبات آخرت سے تعلق رکھتے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا۔